پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مصنف ابن شیبہ والی جو روایت ہے، زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق سند میں تو کوئی اور مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ سند صحیح ہے بشرط بخاری بشرط مسلم. صرف یہ ہے کہ اسلم جو عمر کے غلام تھے، عمر کے وہ خادم تھے، وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں نہیں تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلم صحابی نہیں ہے، اسلم صحابی نہیں. تو اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ صحابی ہوتے، اس زمانے میں صحابی ہوتے، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کی اور کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اور کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وہ مسلمان تھے لیکن وہ مکے میں تھے. اچھا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص روایت کرتا ہے ایک بات کو اور وہ صحابہ میں سے نہیں ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، تو یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ دھمکی دی گئی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پیش تو نہیں آیا نا، یہ ان کے وفات کے بعد پیش آیا. ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ زید مثلا اسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکے سے مدینے پہنچ گئے ہوں اور ان کی صحابیت بھی نہیں، اور اس کے باوجود وہ اس واقعے کے شاہد رہے ہوں. میں آپ کو اگر یہ مان بھی لیں کہ چلیں وہ اس واقعے کو شاہد نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. لیکن پہلے میں اس بات کا جواب دوں کہ آپ نے کسی مولوی کا ذکر کیا کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 432. یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ حدیث ہر لحاظ سے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے سند کے لحاظ سے. محمد ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ. تو یہ حدیث بخاری مسلم سب اس بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہیں. اچھا، کہ اس میں یہ ہے کہ کان علی والزبیر یدخلان، امیر المؤمنین علیہ السلام اور زبیر آتے تھے کن کے پاس؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، مشورہ کرتے تھے اور اپنے کام کے سلسلے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج، جب یہ خبر پہنچی کہ یہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں، عمر کو پہنچی تو وہ عمر آ گیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ گیا. قال یا بنت رسول اللہ. اچھا، اور اس کے بعد اس نے خطاب کیا. تو ابھی میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، دیکھیں ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ ابو بکر کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. کہتے ہیں اجماع ہے. اجماع یعنی سب مسلمان متفق ہو گئے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں اگر صحیح بھی ہے تو اس میں کوئی توہین نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جمع ہوتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، وہاں پہ کاروبار کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ خلافت کی بات ہوتی کہ ابو بکر کے خلیفہ بن چکا ہے، ہم کیا کریں. تو اسی لیے تو عمر آیا ہے. جب خبر پہنچا ہے تو اس نے سوچا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خلاف منصوبہ ہے، سازش ہے، آیا ہے اور وہاں پہ دھمکی دیا کہ میں گھر جلا دوں گا اگر یہ پھر جمع ہو گئے یہاں پہ. تو یہاں پر کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک حزب اختلاف، اپوزیشن گروپ جو کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، اسی آنکھ سے دیکھا ہے عمر نے اعتراف کیا. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں تھا. ابو بکر کے خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور زبیر جو اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے، اور دوسری روایت میں طلحہ بھی ہے اور بھی لوگ بھی ہیں. اچھا، ان کے نزدیک یہ غیر مشروع ہے اور یہ سازش میں کوشش میں ہے کہ اگر ساتھ ہی مل جائیں، کوئی منصوبہ بندی ہو جائے، ممکن ہو تو اس کو خلافت کا تختہ پلٹ دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اس سے پہلے کہ ہم ثابت کریں کہ انہوں نے گھر جلایا، ثابت کیا ہوا کہ عمر کے ابو بکر کی خلافت کی جو واحد دلیل ہے اجماع، وہ باطل ہے، کوئی اجماع نہیں ہے. بلکہ کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مطہر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے جدا نہیں، ان کی اتباع واجب ہے. ان کی نظر میں اگر ابو بکر کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ اگر انسان طاقت ہو تو اس کا تختہ الٹا جائے، تو یہ خلافت ہی غیر مشروع ہے، نہ صرف شرعیت کی دلیل باطل بلکہ غیر مشروعیت ثابت. اچھا، پھر اس کے بعد عمر نے کہا یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابی، کہ آپ کے والد سے ہمارے نزدیک کوئی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی معزز شخص ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم، یہ ما ذاک بمانعی، یہ میرے لیے منع کا باعث نہیں ہوگا، یہ مجھے اس کام سے نہیں روکے گا. کس کام سے؟ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ آ گئے، هؤلاء النفر، یہ لوگ، یہ جماعت،
کوئی صحابہ تھے جو ادھر آتے تھے مشورہ کرتے تھے. ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت, کہ میں حکم دوں گا کہ ان کا آپ کا گھر ان پہ جلایا جائے. اچھا, جس شخص نے کہا کہ اس میں توہین نہیں ہے, ہاں, وہ گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ جس طرح حدیث بہت زیادہ ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو دیکھتی تھی, عائشہ کی اپنی حدیث ہے, احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے تقبیلیت کا, تقبیلیت یعنی دست پہ بوسہ دینا, ہاتھ پہ بوسہ دینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے. یہ کسی کے متعلق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے ملاقات ہوئی شب معراج, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شب معراج, ابراہیم ان کے جد ہیں ان سے ملاقات ہوئی شب معراج, کہ ان کا ہاتھ چوما ہو. ہاتھ اگر چوما ہے تو صرف بی بی سلام اللہ علیہا کا. صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں, زائبی نے بھی تصحیح کیا. اچھا, تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ لوگ پھر جمع ہو گئے تو میں آپ کا گھر جلا دوں گا. اس دیکھیں عزیزو, یہ کہ اگر کوئی کہہ دیں کہ اس میں اذیت نہیں ہے, اس میں بے احترامی نہیں ہے, تو یہ ایسی بات ہے کہ مثلا میں آپ کو کہہ دوں میں آپ کا گھر جلا دوں گا, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تو احترام ہے, عزت ہی ہے. تو یہ تو مکابرہ ہے. مکابرہ کہتے ہیں یعنی بدیہی بات کو انکار کرنا. اچھا, اب کیا یہ حدیث کا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے اشکال کیا ہے کہ اسلم مدینے میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے. اس کی دلیل دکھائیں آپ پہلے. صرف اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھے وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں تھے, اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ بعد میں مثلا کچھ ایام کے بعد مکے پہنچے. یہ پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو دکھاؤں, اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک منٹ میں بھی دکھاتا ہوں. میں آپ کو ابھی حدیث دکھاتا ہوں بخاری میں سے, کہ وہ بخاری نے خود احادیث روایت کی ہیں اسلم سے, کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چھاپ دار احیاء تراث العربی, سنہ 1422 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 739 میں 39, حدیث نمبر 4177. حدثنا عبداللہ ابن یوسف, عبداللہ ابن یوسف نے کہا, اخبرنا مالک نے کہا, عن زید ابن اسلم نے کہا, عن ابی ہے, اس نے اسلم سے روایت کی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یسیر فی بعض اسفاری و عمر بن الخطاب یسیر معه لیلا. بخاری کے حدیث ہے کہ رسول پاک زید ابن اسلم نے اپنے والد اسلم سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں رات کو سفر کر رہے تھے اور عمر ان کے ساتھ تھے. پھر عمر نے ان سے ایک سوال کیا, اب سوال کیا تھا, جواب کیا, اس میں لمبی ہے. یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ مذکور ہیں, 3 جگہ مذکور ہیں. شاید اب میں ڈھونڈوں مسلم میں بھی ہوگا کہ روایت وہی ہے کہ زید ابن اسلم بلا واسطہ, عفواً اسلم کے باپ کا مجھے نہیں معلوم, وہ عمر کا غلام تھا, خادم تھا. اسلم بلا واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا, اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے عمر سے سنا ہے, کوئی تصریح نہیں ہے, لیکن آپ بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو, بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی واقعہ جو ہے حدیث تحریق باب, اگر زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے, اسلم فرض بھی کریں اس زمانے میں مدینے میں نہیں تھا, فرض بھی کریں, تو جس طرح اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا, یہ حدیث بخاری والی حدیث جو میں نے دکھایا, اسی طرح اس حدیث کو اس نے سنا ہوگا, عمر سے سنا ہوگا, دوسروں سے سنا ہوگا, نقل کر رہا ہے. یہ جس طرح یہ ہے, اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا, کوئی اعتراض ہے بھائی آپ کو, علی بھائی؟ جی جواب میں کوئی اعتراض ہے, کوئی مزید سوال ہے اس متعلق, تاکہ میں اگلے سوال کے پاس جاؤں. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے, اگلا سوال